بلد آگ حتی یبر۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کے بالعموم اور آپ کے بالخصوص اس ماہ مبارک میں تمام اعمال صالحہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بات ہو رہی تھی روزے کے موجبات کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ یہ میں بار بار بات دہرانی پڑتی ہے چونکہ ہماری ایک جو روٹین ہے دین سیکھنے کی وہ عموماً مجلس کے ذریعے ہم دین سیکھتے ہیں اور مجلس آسان ہوتی ہے، لیکن کچھ سیکھنا اس کے لیے وہ مجلس والا ماحول کافی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ماہ مبارک ہے اور اس میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور نزول کا ایک معنی یعنی یہی ہے کہ قرآن مجید قابل فہم ہو جاتا ہے۔ جتنی عبادات ہیں، ایک تو پہلے عرض کیا تھا کہ ایک کنسیپٹ ہمیں نے وہ غلط ملا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دین آخرت کے لیے ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے غلط، وہ یہ ہے کہ جو ہماری پڑھے لکھے حضرات ہیں یا اولاد ہے اب، وہ کہتے ہیں کہ جب دین آخرت کے لیے ہے تو ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں۔ لہذا اندر سے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے دین ہے وہ آخرت میں اپنائیں گے، ابھی تو ہم دنیا میں ہیں۔ یہ غلط کنسپٹ ہے، یہ غلط بتایا گیا ہے، یہ سمجھنے والے نے غلط سمجھا ہے، یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ بارہا عرض کیا کہ تعبیر درست یہ ہے کہ دین چونکہ دنیا میں آیا ہے، تمام انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اور دین کا کنسپٹ یہ ہے کہ جس بندے کی دنیا ٹھیک ہے اس کی آخرت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دنیا کو جس چیز نے ٹھیک کرنا ہے وہ دین ہے۔ تمام امور دنیاوی اس کو دین سے ہمیں لینا چاہیے۔ ہر جو دنیا کے کام ہیں ان کے بارے میں دین نے رہنمائی کی ہے۔ ہم وہ اپنے رسم و رواج سے لیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے لیتے ہیں، فلم سے لیتے ہیں، ڈرامے سے لیتے ہیں، یا اب ہماری جو پڑھی لکھی نسل ہے وہ یعنی جو برطانیہ کا نصاب ہے اس سے لیتی ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں کھڑا ہے، جہاں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات جتنی عبادات ہیں ہم ہندوؤں کی طرح عبادت کرتے ہیں، چونکہ ہندوؤں میں رہے ہیں اور سکھوں میں عبادت اس کو بند رہنے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7-8 دن جو ہے اپنے کام کرنے ہوتے ہیں، ایک دن جاننا ہوتا ہے معبد میں، وہاں جا کے بت کے سامنے جھکنا ہے، چومنا ہے۔ بت خانے میں دین یعنی بت کے ہیں، جب بت خانے سے باہر نکلنا ہے تو پھر ہم نے اپنا آپ کرنا ہے۔ دین یہاں اس طرح نہیں ہے۔ دیندار بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دلاتے ہیں اس کے کان میں اور اقامت، کہ وہاں سے یعنی بہت ساری چیزیں جو واجب ہوتی ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہیں، لیکن پہلے بڑی تاکید کی گئی ہے کہ بچے کو ریہرسل کراؤ، بچے کو عادی بناؤ، بچے کو یعنی ان عبادات سے آشنا اور آگاہ اور خوگار کرو ان کا۔
تاکہ جب بڑا ہو تو اس کو سمجھ کے. جو ہم عبادت کرتے ہیں بے روح عبادت ہے عموماً. ہم کہتے بھی ہیں لوگ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو کسی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور مسجد میں نمازیوں کے جوتے بھی اٹھا لیتے ہیں. عبادت ایک اس کی کیٹیگریز ہیں ہر عبادت کی، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا بامعرفت عبادت. اور جب ہم معصومین کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیسی نماز تھی اور ہماری. وہ بھی نماز تھی جس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ غاشیہ علیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین یہ پڑھتے ہوئے غش طاری ہو جاتا تھا. اور ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دو نمازوں کے درمیان ایک دوسرے کو کونے بھی مار لیتے ہیں، اشارے میں اگلے صف میں بیٹھے ہوئے کی غیبت بھی ہو جاتی ہے. کوئی پودا ہے نا، توجہ کیجئے گا، میں اس حدیث کا ترجمہ کروں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بامعرفت عبادت یعنی کیا؟ ایک ہے احکام عبادات، یہ جو توضیح المسائل میں اپنے گھر میں توضیح رکھیں. مرجع کی تقلید ضروری ہے، جو مجتہد نہیں ہے اس کے لیے. یہ جو کم از کم کیٹیگری ہے نا عبادت کی، وہ ان توضیحات المسائل میں لکھی ہوئی ہے. احکام روزہ لکھے ہوئے ہیں توضیح مسائل میں. اس کے بعد ہیں آداب عبادات. احکام والی بہت خشک اور بہت کم نتیجہ عبادت ہے، یعنی وہ فارمیلٹی ہے. اصل میں اگر نماز یا روزے کا دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو ان احکام کے ساتھ اسی نماز اور روزہ کے کچھ آداب ہیں، وہ اور ہیں، وہ ان احکام کے علاوہ ہیں. اور آداب کے آگے ایک سلسلہ ہے، ان کو کہتے ہیں اسرار. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی 3 کتابیں ہیں نماز پر. ایک تو تحریر الوسیلہ ہے، جس طرح سارے مجتہدین کی احکام کی کتابیں ہیں. ایک ان کی آداب صلاۃ، اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے. ایک ہے اسرار صلاۃ، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان ہی ایسے کاموں کے لیے بہت جو ہے سنہری غنیمت ہے. کیا مطلب احکام، آداب، اسرار؟ یا میں ایک اور تعبیر کروں تو آپ نے دیکھا ہوا پودے اگتے ہیں نا، آپ نے بھی کم و بیش، اب جن کے گھروں میں گنجائش ہے انہوں نے کوئی پودا پھل پھول کا لگایا ہوا ہے. اس پودے کی قیمت اگ تو گیا ہے، زمین سے باہر نکل آیا ہے، لیکن خشکیدہ زرد رنگ، ابھی ایک ہوا کا جھونکا ہے توڑ کے چلا جائے گا، پتے جھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک ہے پودا نکلا ہے، اس کا اس پر پھلا پھولا ہے، نیچے جڑیں اس کی مضبوط ہیں، پتے شاخیں اس کی سرسبز ہیں،
قد اس کا دن بدن، یعنی اس کا ہم کس طرح اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنا صحت مند ہے پودا، یا ایک بچہ ہم دیکھتے ہیں اس کا وزن چیک کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو آپ چلڈرن اسپیشلسٹ کے پاس لے جانے تو پہلے وہ وزن چیک کرتے ہیں کہ جتنی اس کی ایج ہے اتنا وزن ہے یا نہیں ہے. جو دیکھتے ہیں نا کہ وزن کم ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اس روزے کا بھی ایک طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. طول اس کا یہ ہے کہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس روزے کا آپ کی زندگی پر کتنا یہ روزہ پھیلا ہوا ہے. جن روزہ کھانے پینے کا تو روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ روزہ دار ہیں. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ روزہ دار بول رہا ہے. آپ کسی سے رشتہ کر رہے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت گزار ہے. زندگی میں، آپ کی زندگی میں اس عبادت، اس نماز اور روزے کا کتنا پھیلاؤ ہوا ہے، کتنی زندگی اس کے نیچے ہے. وگرنہ 4 منٹ ہے نماز کے، 4 منٹ نماز کے بعد پھر وہی فسق، وہی فجور، وہی جھوٹ، وہی غیبت. اس کا مطلب ہے اس نماز کا طول ہے ہی نہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنے بچوں کا ایک جملہ بولتا ہے، اور جو بچے بچیاں بیوی بیٹھی ہوئی ہے دسترخوان پر ان کی ساری افطاری خراب ہو جاتی ہے اس کے شمر مزاج ہونے سے. روزہ دار بچے اسی طرح ڈرتے ہیں جس طرح سادات کے بچے شمر سے ڈرتے تھے اپنے باپ سے. عمق کسی عبادت کا یہ ہے کہ کتنی دقیق ہے، آپ کے دل کے اندر کس حد تک. ایک ہوتی ہے اوپر کہتے نہیں ہے یہ فلاں صرف زبان کا مومن ہے، جیسے بنو امیہ تھے زبانی مسلمان، نماز بھی پڑھتے تھے. بنو امیہ معاویہ نماز پڑھتا تھا، لیکن یہاں تک کہ عمق جو نماز کا تھا ابو سفیان کا اور معاویہ کا، وہ عمق اگر دیکھنا گہرائی جس کے وجود کی رگ رگ میں نماز اور روزہ بس گیا ہو. تیر نہیں نکل رہا تھا، جنگ میں تیر لگ گیا تھا جناب امیر کی صلی اللہ محمد، اور ایسے لگا تھا کہ کئی لوگوں نے کھینچا زور لگا کر، آر پار ہوا تھا نہ نکلا. درد بھی ہو رہا تھا، ظاہر ہے بہت زیادہ ہو رہی تھی، اذیت ہو رہی تھی. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا چھوڑ دیں، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، جب علی نماز میں کھڑے ہوں گے اس وقت میں بتاؤں گا جا کے یہی تیر نکال لینا. اور وہ پھر نکل گیا تیر، اور نمازی کو درد کا احساس ہی نہیں ہوا. یہ باور کرنے والی باتیں ہیں، یہ ماننے والی باتیں ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ زنان مصر ایسے یوسف کو زلیخا نے نکالا ایک دفعہ باہر، اور وہ جو چھریاں چل رہی تھی فروٹ پر وہ ان کے ہاتھوں پر چل گئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، خون بہہ رہا ہے. جس طرح وہ خواتین حسن یوسف میں اتنی ماو تھیں
ایسے علی ابن ابی طالب حسن معبود میں اتنے معاف تھے کہ تیر نکل گیا اور پتہ یہ عموق ہے عبادت کا۔ اب میں ٹائم ضائع کیے، 2-3 باتیں کی ہیں اس کے روشنی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عبادات دنیا کے لیے ہیں، یہ دنیا میں انہوں نے کوئی کام کرنا ہے عبادات نے۔ اگر ہماری عبادت ہماری دنیا میں ہمارے کام نہیں آتی، وہ طالبان کی تو عبادت ہو سکتی ہے، اسلام کی عبادت نہیں ہے۔ 2، عبادت کے احکام ہیں، آداب ہیں، اسرار ہیں۔ مکمل کمپلیٹ عبادت اس وقت نماز یا روزہ ہوگی جب اس کے احکام کا بھی خیال کر رکھا جائے، اس کے آداب کا بھی خیال کر رکھا جائے، اور اس کے اسرار کا بھی۔ میں نے عرض کیا نا کہ 3 کتابیں ہیں نماز پر امام خمینی کی، احکام علیحدہ ہیں تحریر الوسیلہ میں، آداب الصلاۃ، اسرار الصلاۃ۔ یہ پہلا زینہ ہے، پہلا مرحلہ ہے روزے کا، کہ پتہ ہو کہ روزہ اس کے احکام کیا ہے۔ مثلا مبطلات روزہ کتنے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہے روزہ کتنی چیزوں سے باطل ہوتا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے روزے کی، پہلی معرفت ہے روزے کی، پہلی کلاس ہے روزے کی، یہ پتہ ہو کہ کن کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے فقہاً روزے سے، پھر آگے روزہ شروع ہوگا۔ ہاتھ بلند کریں وہ جن کو پتہ ہے کہ روزے کے مبطلات کتنے ہیں۔ ہاں جی، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد وآل بیت میں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ جو ہے نا آپ کو جتنے آپ تشریف فرمائے، اتنی چیزیں آپ نے شعبہ جات کی یاد ہیں کہ لائبریری بنتی ہے اگر ان کو کاغذ پر لکھا جائے تو۔ اور میں ویسے معذرت چاہتا ہوں، میں فیل کرتا ہوں کہ کہیں کوئی لفظ سخت نہ ہو جائے، آپ مہمان خدا ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مر جانے کا مقام ہے کہ بندے کو بائک کے بارے میں پوری معلومات ہوں، سیل فون کے بارے میں اتنی معلومات جمع ہوں، اور 9 چیزوں کے نام نہ آتے ہوں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا۔ میں یہ حدیث کل میں سمجھ رہا تھا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ہماری زندگی کو صحیح کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب یہ حدیث سننا، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، بہار الانوار جلد 93 صفحہ 295، لا صیام لعبد، ہاں یہاں سے شروع ہوتی ہے، لا صیام لمن اصل امام، جو امام کا اپنے وقت، یہاں امام سے مراد امام معصوم نہیں ہے چونکہ اس وقت ہمارے امام موجود نہیں ہے، لیکن حاکم ہمارا ہے۔ یہ بھی شیعوں کو بتانا پڑے گا کہ زمان غیبت میں یہ ایسے نہیں ہے کہ امام نہیں ہے تو شیعوں کو کوئی حاکم نہیں ہے۔ امام بتا کے گئے ہیں کہ جب تک میں نہیں ہوں تو تمہارے حاکم کون ہے؟ لمن اصل امام، جو امام کا معصیت کار ہے اس کا روزہ نہیں ہے۔ ایک، لا صیام لعبد عابق الا ان یرجع، یہ جب غلام ہوتے تھے اس وقت کی بات ہے، جو اپنے مالک سے بھاگ گیا غلام،
وہ جب تک واپس نہیں آتا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. لا صیام لامرأۃ ناشزۃ حتی تتوب. جو شوہر کی نافرمان بیوی ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. 30 کے 30 رکھے ہیں, مبتلات میں سے کوئی چیز انجام نہیں دی. امام فرما رہے ہیں روزہ نہیں ہے. لا صیام لولد آکن لوالدین. جس بیٹے پر والدین میں سے کوئی ایک ناراض ہے اس کا روزہ نہیں ہے. امام باقر فرما رہے ہیں. اب وہ جو ہے امام والی بات اس میں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے. جو دوسرا ٹاپک ہے یہ اب اس کا معنی کیا ہے؟ جو عبد عابق ہے, جو اپنے مالک سے غلام بھاگ گیا اس کا روزہ نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے ہے. وہ تو غلام ہوتا تھا, اس کو خریدا ہوا ہوتا تھا. جو لوگ جاب کرتے ہیں بڑے آج کل یہ بہانہ نکالتے ہیں کہ جی روزہ تھا, گئے تو ہیں دفتر میں لیکن اے سی لگا کے سو گئے تھے, دیکھنے والے تو ہے نہیں کوئی. اس کا روزہ نہیں ہے. معصوم فرما رہے ہیں جس کام کے آپ پیسے لیتے ہیں وہ کام اگر نہیں کر رہے, مزدور ہے, جاب ہولڈر ہے, ٹیچر ہے, مدرس ہے, پیش نماز ہے, جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ کام جس طرح اس کو کہا گیا کہ اس طرح ہمیں کام چاہیے, اتنے پیسے دیں گے, کہا اتنے کمٹمنٹ ہوئی ہے, اس طرح وہ کام انجام نہیں دیتا, وہ جس شعبے میں اس کو روزہ نہیں ہے. امام کی نظر میں اگر آپ روزہ دیکھیں یہ آداب روزہ ہے. پھر آپ کو کیوں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے آثار نظر نہیں آتے؟ ہم نے روزہ اور نماز کو اماموں سے لیا ہی, ریڈیوں سے لیا ہے ہم نے دین, باغ سے نہیں. ریڈیو پر جب کیلا آیا ہوا تھا, پہلے مثال دی تھی, جب باغ میں ہوتا ہے سندھ میں دیکھنا یا پنجاب میں جہاں کیلے کا باغ ہے نا, دیکھ کے واقعا خدا یاد آتا ہے. منڈی میں آتا ہے پھر اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے. بکتا 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 جب ریڑھی پہ آتا ہے نا, وہ تنفر آور ہے وہ فروٹ. یہ جو دین ہم نے لیا ہے, ہم نے ذاکروں سے لیا ہے, باقی دنیا نے طالبان سے لیا ہے. بنو امیہ سے جو دین دیا گیا ہے ایما کو گھر بٹھا کر, اس کو کیوں جوان نسل قبول کرے گی؟ شیعان حیدر قرار, خداوند عالم آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. بچے کا اگر روزہ صحیح نہیں ہے نا, باپ ناراض ہے, باپ کے حقوق نہیں ادا کر رہا, اس باپ کا بھی روزہ صحیح نہیں جو اپنے بچوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا. اپنے بچے کو انجینئر ڈاکٹر بنا رہا ہے, انسان نہیں بنا رہا. آپ کے نہ نصاب میں دین ہے, نہ آپ کے گھر میں دین ہے, نہ آپ کے معاشرے میں دین ہے, نہ آپ کے سکول میں دین ہے, نہ یونیورسٹی میں دین ہے. آپ نے اگر وہ آنکھ ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے. آپ اگر اس کو انسان نہیں بنا رہے تو آپ کا روزہ کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد البت.